یہ قصہ ہے عراق کے شہر سمارا کا، جہاں پر ایک یامین نامی مزدور رہتا تھا۔ یامین ایک بہت ہی ایماندار شخص تھا، لیکن وہ نہایت غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ عام لوگوں کی طرح یامین کے پاس اچھا گھر نہیں تھا، وہ صرف ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں گزارا کر رہا تھا۔ اس جھونپڑی کی دیواریں مٹی سے بنائی گئی تھیں۔ یہ جھونپڑی موسم کی شدت کو روک نہیں پاتی تھی۔ سردیوں میں اس کے سوراخوں سے ٹھنڈی ہوائیں اندر گزر جاتی اور گرمیوں میں اندر بہت ساری ہبس ہو جاتی، جس کی وجہ سے اس کے اندر رہنا محال ہو جاتا تھا۔ بارش ہونے کی صورت میں اس کی کھجور کے پتوں سے بنی چھت ٹپکنے لگتی۔ یامین کی بیوی زینب رات بھر چھت سے گرتی بوندوں کو روکنے کے لیے برتن ان کے نیچے رکھتی۔ جھونپڑی کے اندر کا منظر نہایت سادہ اور خالی تھا۔ زمین پر بچھائے ہوئے پرانے ٹاٹ اور پھٹی دریاں ہی ان کا بستر تھے۔ ایک کونے میں کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن اور ایک مٹی کا مٹکا تھا، اور چند پتھروں کے نام پر ایک جلتا بجھتا چولہا تھا۔ یہی اس کے سارے کچن کا ساز و سامان تھا۔ اس جھونپڑی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے انسان سکون حاصل کر سکے۔ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس وافر مقدار میں اناج نہیں تھا۔ یامین دن بھر مزدوری کرتا، اور مزدوری کر کے اسے جو چند پیسے ملتے، ان پیسوں سے صرف ایک وقت کا چولہا جلتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اس کے بچے صرف ایک وقت کا کھانا کھا سکتے تھے، اور دوسرے وقت میں وہ پانی سے گزارا کرتے۔ جس دن ان کے گھر کھانا نہیں پکتا تھا، اس دن زینب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی چولہے پر رکھ دیتی، تاکہ اس کے بچے یہ سمجھ سکے کہ کھانا پک رہا ہے، اور کھانے کے انتظار میں وہ بیچارے سو جاتے۔ وہ انتہائی مفلسی اور سفید پوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یامین کے پاس ایک بکری تھی، اور یہ بکری اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ اس بکری کا دودھ بچوں کی بھوک مٹانے کا بھی ایک ذریعہ تھا، لیکن بڑھتی ہوئی غربت اور بچوں کی ضروریات نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اس کو بیچ دیں۔ یامین کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک دن جب وہ بکری کو فروخت کرنے جا رہا تھا، تو اس کی بیوی زینب نے کہا، یہ بکری ہمارے بچوں کی واحد خوشی تھی، لیکن ہمیں حالات نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں یہ بیچنا پڑ رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آزمائشوں سے نکال لے۔ بکری کے بیچنے کے بعد ان کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں کم ہو گئی، ان کے گال پچکنے لگے۔ اکثر اوقات بھوک کی وجہ سے رات کو وہ روتے رہتے۔ زینب بے بسی کے عالم میں کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی اور کبھی اپنے ننھے ننھے بچوں کو۔ پھر وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہتی، یامین کیا ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے؟ یامین اپنے خدا پر یقین رکھتے ہوئے ہمیشہ یہی جواب دیتا، زینب یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ آزمائش عارضی ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے صبر کا پھل ضرور دے گا، ہمیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ وہ حالات پھیرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اس سفید پوشی کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی یامین کا دل اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے دعا کرتا اور کہتا، یا اللہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، تو ہی اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور تو ہی اس آزمائش سے نکالنے والا ہے۔ اپنے اس بندے کی مدد فرما، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کر، مجھے میرے ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ یامین کی بیوی زینب اکثر پریشان رہتی تھی۔ وہ دن بھر کی مشکلات کی وجہ سے اکثر شکایت کرتی اور اپنے شوہر کو سخت باتیں سناتی۔ ایک دن یامین بہت پریشان تھا۔ وہ کام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوسرے شہر جا پہنچا۔ یامین شہر کے چوراہے کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں پر بہت سارے مزدور کام کے سلسلے میں جمع رہتے تھے۔ جب بھی کسی بڑے سیٹھ کو کوئی مزدور چاہیے ہوتا، تو وہ اسی چوراہے میں آ کر اپنی مرضی کا مزدور لے جاتا۔ یامین کو اس چوراہے پر بیٹھے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ کسی بھی سیٹھ کے سامنے نہیں گیا تھا۔ شاید اسے اپنی قسمت پر بہت زیادہ یقین تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک امیر کبیر شخص یامین کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے آدمی، تم یہاں پر چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو، کیا تمہیں کام کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سن کر یامین نے جواب دیا، ہاں بالکل مجھے کام تو چاہیے، لیکن مجھے اپنے اللہ پر بہت یقین ہے، اور مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ میرا رزق مجھے مل کر ہی رہے گا۔ یامین کی یہ بات سن کر وہ شخص اس سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اسے اپنے گھر پر کام لگا دیا۔ یامین سارا دن بغیر کچھ کھائے پیے محنت سے سامان ڈھونے میں مصروف رہا۔
तपती धूप और सहरा की सख्त गर्मी में भी वो पहाड़ के ऊपर से पत्थर लाता और उस शख्स के घर में लाकर रख देता। उसे उस शख्स के घर में काम करते हुए 7 दिन गुजर गए और जब उसका काम मुकम्मल हुआ तो वो उसके पास अपनी मजदूरी लेने गया तो उस शख्स ने उससे कहा, भाई तुम मुझे बहुत भले आदमी महसूस होते हो, मैं तुमसे कोई भी गलत बयानी नहीं करना चाहता, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। यामीन ने उस शख्स के साथ किसी किस्म का कोई भी झगड़ा ना किया क्योंकि वो जानता था कि मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। 7 दिन के बाद जब यामीन खाली हाथ अपनी झोंपड़ी में वापस पहुंचा तो उसकी बीवी उसका चेहरा तकने लगी। उसकी बीवी को उसके उतरे हुए चेहरे से ही मालूम हो गया था कि वो खाली हाथ आया है। उसकी बीवी आते ही उस पर फौरन बरस पड़ी। वो उससे कहने लगी, यामीन तुम्हारी ये दयानत और हलाल कमाई का ख्वाब हमें भूखा मार देगा। बस्ती में और भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी को भी धोखा देकर बड़ी आसानी से अपने घर में बहुत सारा माल लेकर जाते हैं और तुम इतनी गुर्बत और मुश्किल में सिर्फ दुआओं पर गुजारा कर रहे हो। अगर यूं ही चलता रहा तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे हम? यामीन ने नरमी से जवाब दिया, ज़ैनब अल्लाह देख रहा है, ये दुनिया आर्जी है, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। असल कामयाबी सब्र और हलाले रिज्क में है। ज़ैनब ने नाराज होकर कहा, अगर यही बात है तो जाकर किसी दूसरे शहर में मजदूरी करो, यहाँ तुम्हें तुम्हारी मेहनत का कोई सिला नहीं मिलने वाला। यामीन अपनी बीवी को कोई जवाब न दे सका। चंद दिन के बाद यामीन के बच्चे बुखार और भूख से नडाल हो गए। उसकी बीवी की परेशानी हद से बढ़ गई और वो कहने लगी, यामीन हमें कब तक इस अज़ाब को झेलना पड़ेगा? बच्चे बीमार और भूखे हैं, तुम उनके लिए कहाँ से खाना लाओगे? यामीन झोंपड़ी से निकला और एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर दुआ करने लगा, या अल्लाह मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है, मेरे हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है, तू हमारे बच्चों को सेहत अता फरमा, मुझे इस सख्त आजमाइश में साबित कदमी अता फरमा। चुनाचे इसी तरह वो हर रोज पहाड़ पर जाता और यही दुआ करके नीचे आ जाता। एक दिन झोंपड़ी में वापस आते ही उसकी बीवी ने नाराज होकर कहा, यामीन दुआएं करने से कुछ नहीं होगा, दुआओं से तुम बच्चों का पेट नहीं भर सकते। 3 दिन हो गए हैं हमारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से हिजरत कर लेनी चाहिए? शायद किसी दूसरी बस्ती में तुम्हें बेहतर काम मिल जाए। यामीन ने सब्र से कहा, ज़ैनब रिज्क की तकसीम अल्लाह के हाथ में है, अगर वो चाहे तो हमें यहाँ पर भी रिज्क दे सकता है। लेकिन ज़ैनब ने नाराजगी का मुजाहरा करते हुए कहा, तुम्हें हर हाल में यहाँ से जाना होगा और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम अकेले बैठे रहना और दुआएं करते रहना। यामीन ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। उसने खामोशी को ही भलाई समझा। कुछ दिनों के बाद यामीन को एक अमीर ताजर के गोदाम में मजदूरी मिली। उसके साथ और भी मजदूर थे जो उसके साथ काम में मसरूफ थे। बाकी लोग दिन में कुछ हिस्सा आराम कर लेते और कुछ वक्त काम करते, लेकिन यामीन जो कि एक ईमानदार आदमी था, वो बगैर थके हारे और आराम किए अपने काम में मगन रहता। उसके साथी उससे बहुत तंग आने लगे। वो सोचने लगे कि इसका बंदोबस्त करना चाहिए, ये सारा दिन काम में लगा रहता है, अगर ताजर ने हमें देख लिया तो वो हमें काम से निकाल देगा। इससे पहले कि वो हमें काम से निकाले हमें इसका कुछ करना होगा। एक दिन गोदाम से कीमती माल चोरी हो गया और तमाम मजदूरों ने चोरी का इल्ज़ाम यामीन पर लगा दिया। यामीन को बेगुनाह होने के बावजूद गोदाम से निकाल दिया गया और उसकी मजदूरी भी हड़प कर ली गई। वो एक बार फिर उतरा हुआ चेहरा लेकर झोंपड़ी में पहुंचा तो हस्बे आदत उसकी बीवी फिर उस पर फट पड़ी। उसकी बीवी उससे कहने लगी, क्या तुमने ये जिल्लत उठाने के लिए हलाल कमाई का रास्ता चुना था? अब तो तुम पर चोरी का इल्जाम भी लग गया है। क्या तुम्हें अब भी महसूस नहीं होता कि हमें ये बस्ती छोड़ देनी चाहिए और किसी दूसरी बस्ती में चले जाना चाहिए? जिस पर यामीन ने कहा, ज़ैनब अल्लाह मेरी नीयतों को जानता है, अगर लोगों ने मुझ पर शक किया है और मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो वो अल्लाह के सामने जवाबदाह होंगे। हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। उसकी बीवी ने नाराजगी से कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर कहती हूँ, यकीन रखने से पेट नहीं भरता। और दोबारा से अपने अल्फाज दोहराने लगी कि तुम यहाँ से चले जाओ या मैं खुद अपने बच्चों के लिए कोई रास्ता निकाल लूंगी। चंद माह के बाद यामीन मकरूज हो गया और उसने जिसका कर्ज देना था वो उसका कर्ज ना चुका सका। बदले में उस शख्स ने उसकी कच्ची झोंपड़ी का मकान कब्जे में ले लिया
یامین زینب اور اس کے بچے کھلے آسمان تلے راتیں گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ سرد راتوں میں بچوں کو کانپتا ہوا دیکھ کر زینب بے قابو ہو گئی اور غصے سے اسے کہنے لگی، یامین یہ سب تمہاری کم عقلی کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نے میری بات مانی ہوتی اور کسی دوسری بستی میں مزدوری کرنے گئے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یامین نے صبر سے جواب دیا، زینب ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ ہمیں ضرور اس آزمائش سے نکالے گا۔ زینب نے غصے میں کہا، یہ آسانی کبھی نہیں آنے والی، اگر تم نے فوراً فیصلہ نہ کیا تو اب میں فیصلہ کر کے ہی رہوں گی، میں اپنے بچوں کو یہاں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یامین مزدوری کرنے کے لیے جاتا رہا لیکن اس کو کوئی کام نہ ملا، بچوں کے کھانے کا بندوبست مشکل ہو گیا۔ زینب نے تھک ہار کر کہا، یامین میں اب تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتی، میں اپنے بچوں کی خاطر لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے جا رہی ہوں اور ان کے لیے مجھے بھیک بھی مانگنا پڑی تو میں مانگوں گی۔ یامین نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گئی اور محلے کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگی۔ وہ کافی دیر تک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہی لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ غصے میں آ گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، تمہاری یہ ایمانداری ہمیں ختم کر دے گی، آخر کب تک تم ہمیں صبر کے خواب دکھاتے رہو گے؟ یامین نے کہا، زینب اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے، ہم اسی کی آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں لیکن بہت جلد یہ ہماری آزمائش ختم ہو جائے گی۔ زینب نے اپنے شوہر کو دھمکی دی، اگر تم نے کچھ نہ کیا تو میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی۔ ایک دن یامین پہاڑ پر چڑھ کر دعا کر رہا تھا کہ ایک نیک دل شخص نے اسے دیکھا۔ وہ شخص کسی دوسری بستی سے آیا تھا اور اس نے یامین کی دیانتداری کے قصے پہلے سے سن رکھے تھے۔ اس نے اس کی مدد کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس شخص نے اپنے 2 آدمی کو پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا اور یامین کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کچھ دن یامین کو اپنے کام پر رکھا اور اس کی ثابت قدمی کا امتحان لینے لگا، اور جب اس نے محسوس کیا کہ یامین واقعی ثابت قدم اور ایماندار ہے تو اس نے یامین کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا۔ یامین کے اس کے کاروبار میں شامل ہوتے ہی اللہ نے کرم کر دیا، اس شخص کا کاروبار بہت ترقی کرنے لگا۔ جیسے جیسے اس کا کاروبار ترقی کرتا گیا ویسے ویسے وہ یامین کی تنخواہ بڑھاتا گیا۔ اب یامین کے پاس رہنے کے لیے اچھا سا گھر اور بچوں کے کھانے پینے کے لیے ہر چیز فراہم تھی۔ زینب جو یامین کی محنت اور اللہ پر یقین کا مذاق اڑاتی تھی، اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی، یامین مجھے معاف کر دو، میں تمہاری طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کر سکی، تم سچ کہتے تھے کہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔ جس پر یامین نے جواب دیا، زینب آزمائشیں ہمیں مضبوط بناتی ہیں، ہمیں اللہ کی رضا میں خوش رہنا چاہیے اور اسی پر مکمل یقین کرنا چاہیے۔ کچھ دن بعد وہی آدمی جس کے پاس یامین نے 7 دن کام کیا تھا، اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر تک آن پہنچا اور اس کی ہوئی اجرت اسے واپس کرنے آیا، جس پر اس کی بیوی کو یقین آ گیا کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی میں راضی ہوتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا اور اسے ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اور یہی مثال اس دنیا کی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں بہت ساری مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور اس کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور کسی بھی صورت میں برے راستے کو نہیں چننا چاہیے۔ اس دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس چیز کا بدلہ دیتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر، اللہ پر یقین اور حلال کمائی کی جدوجہد کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ دنیاوی مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔